ناظرین السلام علیکم۔ میں اپنے چینل یس ٹو ہیلدی لائف پر غضنفر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کریں گے جو کہ اب جنوبی ایشیا کے ممالک میں بہت عام ہو چکی ہے، جسے ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا بیماری ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم آئندہ آپ کی صحت سے متعلق مفید معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، شوگر ایک کرونک بیماری ہے جو ایک دفعہ لگ جائے تو پھر آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اگر میں عام فہم زبان میں بات کروں تو انسان کی خوراک میں شوگر یا گلوکوز کی شکل میں جو طاقت ہوتی ہے اسے انسانی جسم کے خلیوں تک پہنچ کر طاقت مہیا کرنے کے عمل میں ایک ایسے ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے جو جسم کے ایک گلینڈ پینکریاس میں پیدا ہوتا ہے، جسے ہم لبلبا بھی کہتے ہیں۔ اسی ہارمون کو ہم انسولین کہتے ہیں اور اسی کی مدد سے گلوکوز خون کی باریک نالیوں سے گزرتی ہوئی جسم کے خلیوں میں پہنچ کر جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ اگر جسم میں انسولین کی کمی واقع ہو جائے تو ہماری خوراک میں موجود گلوکوز کا جسمانی خلیوں تک پہنچ کر طاقت مہیا کرنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم میں کمزوری اور نقاہت آ جاتی ہے جو بہت شدید بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بہت خطرناک، حتیٰ کہ جان لیوا بھی۔ تو ناظرین، جو لوگ شوگر کے مریض ہیں ان کو اپنی خوراک میں بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے انسان کی خوراک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ایک ایسا پیمانہ بنا دیا گیا ہے جس سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ یہ خوراک ان کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ اس سسٹم کو گلائسمک انڈیکس، جسے مختصر کر کے عرف عام میں جی آئی کہتے ہیں۔ یہ گلائسمک انڈیکس یا جی آئی کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے 10 گرام چینی کھا لی تو یہ عمل ہضم میں بریک ہو کر بھی ساری کی ساری شوگر ہی رہے گی، تو گویا اس کا گلائسمک انڈیکس 100 ہوگا، یعنی 100%۔ لیکن اگر آپ نے دال کھائی اور وہ عمل ہضم میں بریک ہو کر کئی دوسری چیزوں میں بٹ گئی مگر اس میں 55 گلوکوز بریک ہوا تو اس کا گلائسمک انڈیکس یعنی جی آئی 55 یعنی 55 ہوگا۔ جن 3 حصوں میں خوراک کو بانٹا گیا ان میں پہلا حصہ 0 سے 55 جس کو لو جی آئی کہتے ہیں، دوسرا 55 سے 70 جسے میڈیم جی آئی، اور 70 سے 100 تک ہائی جی آئی کہلاتا ہے۔
شوگر کے مریضوں کو صرف وہ چیزیں کھانی چاہیے جو لو جی آئی میں آتی ہوں، اور ان کا انتخاب کرتے ہوئے ان میں موجود کیلوریز شمار کرنا غیر ضروری ہوتا ہے۔ لو جی آئی یعنی 55 سے کم چیزیں ہم آپ کی آسانی کے لیے درج کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ اس کے لیے کمپیوٹر پہ جا کر گوگل کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں ہول گرین یا ملٹی گرین بریڈ، ہول گرین آٹے سے بنی ہوئی خمیری روٹی، اوٹس، بران فلیکس، پھلوں میں سیب، سٹرابری، خوبانی، آڑو، آلو بخارا، ناشپاتی، کیوی، ایووکیڈو اور ٹماٹر شامل ہے۔ سبزیوں میں گاجر، گوبھی، بروکلی، کالی توری، پالک، میتھی، کدو اور بینگن وغیرہ۔ خوردنی اجناس میں دالیں، سفید یا کالے چنے، لانگ گرین باسمتی چاول اور جو وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اشیاء جن میں کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوتے یا برائے نام ہوتے ہیں، ان کی کوئی جی آئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ان اشیاء کو آپ حسب منشا اپنی جی آئی خوراک میں بے خوف شامل کر سکتے ہیں۔ ان میں مچھلی، سمندری خوراک، بیف، چکن، لیم، انڈے، نٹس، زیتون کا تیل، مکھن، لہسن، پیاز، بیزل، نمک مرچ اور مسالے وغیرہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور جو جی آئی خوراک میں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سفید آٹے سے بنی ہوئی ڈبل روٹی، بیگل، نان، رائس اور کوکوا کرسپ، کارن فلیکس، فروٹ لوپس، آلو، مکئی، پاستا، چھوٹے یا درمیانے دانے کا سفید چاول، تربوز، بیکری پروڈکٹس میں سکونز، ڈونٹ، کپ کیک، کوکیز، ویفل اور کیک وغیرہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔